بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگی، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بیچتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائے، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تب ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرحب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے، جس کی بہادری کے قصے پورے حجاز میں عام ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار ہیں اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کیا آپ مرحب کی تلوار سے ناواقف ہے؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہے؟ جاؤ وگرنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے نظروں کو اڑایا اور فرمانے لگے اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والے سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں وہ مشرک ہنستے رہے اور یہاں یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگوں سے جن کے پاس نیزے تلوار بالے ہیں اور ہمارے پاس تو سوائے تھوڑی تلواروں کے کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ کے زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگائے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کرے گا، دیکھتے ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ اور ہر روز مختلف اصحاب علم اٹھا کے جاتے تھے، اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہرو مرحب آتا ہے، تو وہ بھاگ چلے جاتے تھے اور وہ مشرک مسلمانوں پہ ہنستے رہتے تھے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو چیزیں کھانے کی تھی وہ سب ختم ہو چکی۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرحب ہے،
جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور وہ مرد ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگی علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علی کا نام سننا تھا، اصحاب مہکنے لگے اور ان کے چہروں پہ تبسم آشنا ہونے لگا۔ سب جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ آپ نے اپنا لعب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا، امام علی علیہ السلام علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مشرق قلعے سے پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ چلا جا، تجھ سے وہ پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں گاڑ دیا۔ بس مرحب حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس پر حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال بعد جب ولاد اور وسط کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا پھر یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم لگاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ بس اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا بھائی آپ تکلیف نہ کرے،
اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا اور اسے اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میری تلوار لاؤ، اس مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ کہ خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے۔ کبھی نہ مرنے والا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے، خوش ہونے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو شام کو چیر دے۔ یہ سن کے مرحب کچھ سوچنے لگا کہ جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ سب سے لڑنا جس کا نام حیدر ہے اس سے مت لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک دیا۔ دوسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک لیا۔ تیسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے اسے وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کر پاؤں تک آ رکا۔ سارے مشرک دیکھ رہے ہیں کہ وار لگا کہ چک گیا۔ اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ ایسا فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 40 40 50 50 گھوڑوں سمیت مسلمان جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟
تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن باری ہے، اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا صحرا بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر آیا۔ سلام ہو شیروں کے شیر، شیر خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے علی والے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔